بلوا سکتے. وہ میرے نبی تے او نے جڑے پتھراں نوں کلمہ پڑھائے. اور پھر ابو جہل نے جدوں یہی گل کیتی نا، یہ مطلب ہے کہ ایک کافراں دی سوچ ہے، اے منافقاں دی سوچ ہے کہ نبی نو کوئی پتہ نہیں ہوتا، نبی کچھ کر نہیں سکتا، نبی نو رب طاقتاں نہیں دتیاں. ابو جہل یہی سوچ لے کے آیا سی کہ حضور نو کوئی نہیں پتہ میری مٹھی دے اندر کیویں. کہنے لگا محمد دس میری مٹھی دے اندر کیویں. تو حضور مسکرا پے حضور نے فرمایا ابو جہل میں دساں کہ تیری مٹھی دے اندر کی ہے، یا جو کچھ تیری مٹھی دے اندر ہے وہ بول کے دسے کہ میں کون ہاں. تو انہیں کہ وہ بڑا حیران ہویا. اس نے کہا کہ یہ اس نے اپنی تو بہت بڑی گل کر دیتی کہ اگر خود بول کے دس دیتا ہو سکتا تو کا ماردا تو کا لگ بھی جاتا، گل ٹھیک بھی نکل آتی. لیکن ہن جڑی اس گل کیتی ہے اس نہ پتھرا بولنا ہے نہ دی رسالت دی حقانیت نو ثابت ہونا ہے. لیکن حضور اس تو وڈی اودے اوتے اودی گل ہوئی جس کہندے نے کہ اودے ہی تھپڑوں دے منہ تے مارنا چاہندے سن. حضور نے فرمایا ابو جہل تو تے کہنا ہے نا کہ میں دساں کہ تیری مٹھی دے اندر کیویں. فرمایا اے عظمت نہیں، میں نبیاں دا امام بن کے آیا ہاں، میں رسولاں دا سردار بن کے آیا ہاں. او میں صرف اے نہیں دسنا کہ تیری مٹھی دے اندر کیویں، بلکہ جو کچھ تیری مٹھی دے اندر ہے او کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے میرے رسالت کی گواہی بھی دین گے اور دسن گے کہ وہ کون ہے. تے یہ ہن اگر بندہ عقل تے ویکھنا چاہے تے بندہ کہے جی او کنکر تے بول ہی نہیں سکتے، انہاں کلمہ کیوں پڑھیا. ابو جہل دی مٹھی دے اندر کنکر کلمہ کیوں پڑھ کے پہاڑ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حکم نو کس طرح سن لینے اور حکم سن کے پہاڑ کس طرح رک گئے. جانوراں نے حضور نال کس طرح گفتگو کیتی اور حضور نے جانوراں دی گفتگو نو کس طرح سنیا اور حضور نے سن کے انہاں دی گلاں دا جواب کس طرح دیتا. یہ تے ساری چیزاں پھر عقل وچ نہیں آن والیاں. حالانکہ قرآن دے اندر موجود ہے کہ جانوراں دی بولیاں پرندے دی بولیاں اللہ دے نبی سنتے بھی نہیں، سن کے سمجھتے بھی نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی، اور سلیمان علیہ السلام وہ نبی نے کہ جنہاں شب معراج حضور دے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. یہ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں گل کر رہا تا سلیمان علیہ السلام کا نام لیا ہے، انہاں حضور دے پیچھے نماز پڑھی نہیں. تو یوسف علیہ السلام بھی پیچھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیچھے، جتنے بھی نبی جڑے نبی ہیں وہ حضور دے پیچھے کھڑے ہوئے نے. سارے نبی حضور دے پیچھے نماز پڑھی، حضور دی ابتدا وچ پڑھی. تو سلیمان علیہ السلام بھی انہاں نبی وچ موجود نے اور نبی دے مقتدیاں دا حال ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر سورہ نمل دے اندر 19ویں پارے دے اندر موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ گیا. لشکر دی جڑی مسافت ہے اور روایت دے اندر اگر 3 میل حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اجے دور ہے. 3 میل دی دوری تے یہ تقریباً کوئی 5.5 کلومیٹر یا 6 کلومیٹر دے لگ بھگ جڑے یہ بندی ہے مسافت. 3 میل سلیمان علیہ السلام کا لشکر دور ہے. 3 میل دی دوری تے چونٹی موجود ہے. چونٹی اپنی چونٹیاں نال گل کر رہی، سلیمان علیہ السلام نال نہیں. یہ 2 بندے آپس وچ گل کر رہے ہیں، تیسرے بندے نہیں پتہ ہوندا کیونکہ وہ گل آپس وچ کر رہے ہوندے نے، انہاں دی آواز اتنی ہوندی کہ ایک دوسرے دی گل نوں سن دے، تیسرا نہیں سن سکتا. حالانکہ کوئی کہے جی وہ بھی انسان ہے، تو بھی انسان ہے، تو اس انسان کی گل کیوں نہیں سنی؟ کہتے نہیں گل اس کیتی نہیں تو میں گل کیوں سنا. چونٹی نے گل سلیمان علیہ السلام نال نہیں کیتی کہ سلیمان علیہ السلام سنن، اپنے بندے کی گل آ گئی. چونٹی نے گل سلیمان علیہ السلام نال نہیں کیتی کہ سلیمان علیہ السلام چونٹی کی گل سنن. چونٹی نے چونٹیاں نال گل کیتی کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہے کئی بے خبری دے اندر. یہ نہ ہوئے کہ جناب بے خبری دے اندر سلیمان علیہ السلام کا لشکر اساں رگڑ کے کچل کے مار کے نکل جائے تو سلیمان علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلے. ہن سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر سے موجود نے. سلیمان علیہ السلام دے نال جنات بھی نے، سلیمان علیہ السلام دے نال فرشتے بھی موجود نے، سلیمان علیہ السلام دے نال اڑدے ہوئے پرندے بھی موجود نے، سلیمان علیہ السلام دے نال جانور بھی موجود نے. اتنا بڑا کثیر لشکر اور بہت بڑا آپ دا تخت اور اتنا بڑا تخت جس تخت نو ہوا لے کے اڑ رہی ہے. اے جہاز دے تسی کدی بیٹھو نا او دا شور بڑا ہوندا ہے، حالانکہ وہ سارے وہ دروازے کھڑکیاں بند ہوندے، ہوا کسی پاس اندر آندی نہیں. یا اس تو بھی گھٹ تمہیں میں گل سمجھانا، پکھا تسی چلا لو، پکھا چلتا ہوئے تو دوسرا بندہ گل کرے تو اس کی آواز کی تیزی کی وجہ تو گل سمجھ نہیں آتی، کہتے یار آواز تیزی کی وجہ تو گل سمجھ نہیں آتی. اور سلیمان علیہ السلام جس لشکر نہ لا رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر ہے سلیمان علیہ السلام دا، اتنا بڑا تخت ہے سلیمان علیہ السلام دا، اس تخت نو لے کے ہوا اڑ رہی ہے. اور اس ہوا دی تیزی دا کیا عالم ہے؟ جس ہوا نے سلیمان علیہ السلام دے پورے لشکر نو اور سلیمان علیہ السلام دے تخت نو چایا ہے، اس ہوا دی تیزی دا عالم کیوں سی اور اس ہوا دا کتنا شور ہو سی.
لیکن اس شور دے وچ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چیونٹیاں نال گل کر رہی ہے سلیمان علیہ السلام نال نہیں، لیکن 3 میل دور سلیمان علیہ السلام چیونٹی دی گل سنیا، اور سن کے نبی نے چیونٹی دی گل صرف اے نہیں کہ بس سن لیا، ایک بندہ دے کچھ کرے تے بندہ اسی کچھ سن دے لیکن سمجھدا نہیں کہ کیا آکھیا سی، بندہ گل کر دے لیکن گل سمجھ نہیں آنی، یہ پتہ لگ جائے کہ گل کر رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آئی، لیکن سلیمان علیہ السلام نے اس کی گل سنیا اور سن کے سمجھیا، اور سمجھ کے سلیمان علیہ السلام، میرے رب کا قرآن آتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها، جب سلیمان علیہ السلام نے اس جھوٹی کی گل سنی نا، تبسم ضاحکا من قولها فتبسم، قرآن کیا کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ اچھا کوئی یہ بھی کہہ سکتا سی کہ جناب سلیمان علیہ السلام ویسے ہی ویسی کی تھی، ویسے ہی ہنستے، ویسے ہی مسکرا کی تھی، فرمایا فتبسم ضاحکا من قولها، رب کا نبی بے وجہ نہیں مسکرایا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور چونٹی جڑی چونٹیاں نال گل کرنی سی، اللہ دے نبی نے اس گل نو سنیا اور سن کے اس گل نو سمجھیا اور سمجھ کے مسکرائے کہ ایک چھوٹی جی مخلوق ہو کے اے سمجھتی ہے کہ اللہ دا نبی بڑا بے خبر ہے کہ اس نو کسی شے دا پتہ ہی کوئی نہیں، اور نبی کیڑی شے ہے جس نو کسی شے دا پتہ نہ ہوئے، اور نبی تے او ہوندا ہے جڑا چونٹیاں دی بھی خبر رکھدا ہے۔ اگر حضور دا مقتدی ہو کے حضور دے پیچھے نماز پڑھن والے سلیمان علیہ السلام چونٹیاں دی بھی خبر رکھتے ہیں تے مصطفیٰ نو اپنی امتیاں دی خبر کوئی نہیں، چونٹیاں نال گل کرے، اگر سلیمان علیہ السلام اس چونٹی دی گل سن لین، حالے چونٹی گل سلیمان علیہ السلام نال نہیں کیتی، اور اگر چونٹی سلیمان علیہ السلام نال گل نہ بھی کرے، سلیمان علیہ السلام پھر بھی چونٹی دی گل سن لین، امتی نبی نو مخاطب کر کے کہے یا نبی سلام علیکہ، نبی پھر بھی نہ سلام سنے، کس طرح ہو سکتا؟ اگر چونٹی نال گل کرے، سلیمان علیہ السلام چونٹی دی آواز سن لیندے نے، تے پھر امتی جدو السلام علیکہ ایھا النبی کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ کہتے ہیں، اس وقت حضور بھی گنبد خضراء چھوڑتے ہیں، اور حضور دی حدیث پاک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمعوا صلاۃ آل محبتی وعارفهم، جڑا محبت نال میرے تے درود پڑھے میں درود سننا میاں، سن کے او دے درود نو او دی سن کے اس نو پہچاننا میاں کہ کیڑا بندہ میرے تے کس حال نال درود پڑھے، اور جدو حضور دی بارگاہ سلام پیش کیتا جاتا ہے تو حضور سلام سن کے سلام دا جواب بھی ارشاد فرماتے سلام دے آداب نے، جڑا بندہ تھوڑا سلام سن نہیں رہا تو سلام نہ کرو، ستے بندے کہیں تو سلام کیتا ہے، نماز پڑھ لیا ہوئے کون نماز پڑھنے والا بندہ تھوڑا سلام سن لیا لیکن اس پوزیشن اس نہیں کہ تھوڑے سلام دا جواب دے سکے، کیونکہ جواب دے سی نماز تو اٹھ جائے، اس واسطے شدید طور پہ منع کیتا گیا بندہ نماز پڑھنے ہوئے تو اسے سلام نہ کرو، اور اگر کوئی بے وقوف کر دے تو وہ بے وقوفی نو مد نظر رکھتے آیا وہ سلام کا جواب دے کے اپنی نماز نہ توڑو، وجہ کہ یا تو تھوڑا کوئی سلام سن نہیں رہا تاں بھی سلام نہ کرو، اگر تھوڑے سلام کا کوئی جواب نہیں دے سکتا تاں بھی سلام نہ کرو، اور اگر کوئی کر دے تو پھر وہ بے وقوف ہے، اس کی اپنی حماقت ہے۔ یہ بھی گل نہیں کہ نبی سلام سن دے رہے، اگر نبی سلام سن دے رہا ہوتا تو کرنے کی ضرورت کیڑی، اور اگر حضور علیہ السلام سن لیندے نے سن کے جواب نہ دے سکتے ہوتے تو پھر بھی سلام دینا دی ضرورت نہیں سی۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جڑا سلام پیش کیتا جاتا ہے، یہ سلام پیش کرنا ہی اس گل دی دلیل ہے کہ حضور سلام سنتے بھی نے، حضور سلام سن کے اس حالت دے وچ موجود نے کہ سلام دا جواب دے نہیں سکتے۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی آواز سنی، اور چونٹی نال گل کیتی، سلیمان علیہ السلام اس آواز نو سنیا اور اس آواز نو سن کے سلیمان علیہ السلام مسکرائے۔ اگر چونٹی نال گل کرے تو سلیمان علیہ السلام وہ آواز سن سکتے ہیں، امتی اگر نبی نال گل کر رہے ہوئے نبی پھر بھی نہ سنے، امتی نبی نال گل کر رہے ہوئے نبی پھر بھی نہ سنے، چونٹی نال گل کرے ہوئے مقتدی سلیمان علیہ السلام حضور دے مقتدی نے، حضور افضل الانبیاء نے، حضور سارے نبیاں دے امام نے، جدو مقتدی دا آدم ہے کہ چونٹی نال گل کر رہی ہے تے مقتدی او دی گل سن بھی رہے، او دی گل نو سمجھ بھی رہے اور مسکرا بھی رہے، تے جدو حضور دا امتی جڑی امت بھی سب تو افضل ہے اور نبی بھی سب تو افضل ہے، اگر سب تو افضل امتی سب تو افضل نبی نال گل کرے او دی بارگاہ اپنی التجا پیش کرے، کیا نبی نہیں سنتا؟ کیا حضور دی بارگاہ ساڈی دعا ساڈے سلام نہیں پہنچتے؟ بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی دی گل نو سنیا، گل کے سن کے سمجھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہویا کہ اللہ تعالیٰ دے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیتی ہے
کہ انہاں نال جانور گلاں کردے نے اور وہ جانوراں دی گلاں سمجھدے بھی نہیں اور سمجھ کے جانوراں دی گلاں نو اگر جواب دینا پوے تے جانوراں نو جواب دیندے نے پتھر نبی نال گلاں کردے نے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ چیز عقل ہی نہیں آنا بھی تو بندہ کیا بھی نہیں دیکھتے چونٹی اگر کان کے اندر بھی رکھو تو چونٹی کی آواز نہیں آتی وہ بھئی تیرے کان نہ تیرے کان دے اندر اگر آواز نہیں آتی تو تیرے کان دی خرابی ہے نا تیری اپنے اندر جہالت دے اتنے پردے نے کہ تیرے اگر نہیں آواز آتی تے اندر تیرا قصور ہے تیرا نقص ہے تیرے کان اگر بند ہوئے نے نبی نو اللہ تعالیٰ نے اتنی سماعت دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی نو اتنی بصارت دیتی ہوندی کہ نبی اگر 3 میل دور بھی ہوئے چونٹی گل کرے چونٹی انال تے نبی چونٹیاں دی گل بھی سن لیندا ہے اور یہ نبی دی شان ہے اور یہ نبی دی شان لیکن عقل اتنی نہیں آتا جڑا بندہ عقل نال تکسی کیسی عقل تے نہیں مندی عقل اس گل کو تسلیم نہیں کرتی عقل اس گل کو تسلیم نہیں کرتی کہ پتھر کلمہ پڑھ رہے ہیں عقل اس گل کو تسلیم نہیں کرتی کہ ڈوبیا سورج واپس آ جاوے عقل